على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صلوات محمد وآل محمد. قرآن مجید کے سورہ الحجر کی یہ نبی آیہ کریمہ، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ پیغام الہی قرآن کے ذریعے سے قرآن کے بارے میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے. ذکر قرآن مجید ہے. اللہ نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا ہے، وہ اس کا نازل کرنے والا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. میں نے کل آپ کے سامنے سورہ واقعہ کی 4 آیتوں کی تلاوت کی تھی اور 4 آیتوں کا حوالہ دیا تھا، جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کا ذکر کیا. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ قرآن برکت والا ہے، یہ قرآن عظیم ہے. فی کتاب مکنون، اور یہ قرآن چھپی ہوئی کتاب میں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اور اس قرآن پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ کی طرف سے مطہرون، پاک و پاکیزہ ہیں. تنزیل من رب العالمین، اور یہ قرآن عالمین کے رب کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. قرآن میں مسلسل اس بات کا اشارہ ہے، اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، نہ پیغمبر اسلام نے اس قرآن کو خود بنا لیا، بلکہ قرآن کلام الہی ہے اور پیغمبر کی نبوت کا معجزہ ہے. قرآن اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر خشک و تر ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، نہیں ہے کوئی خشک، نہیں ہے کوئی تر جو اس روشن کتاب میں نہ ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں قرآن مجید سے زیادہ کوئی عظیم کتاب نہیں ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب، نہ کوئی دنیاوی کتاب. جب آسمانی کتابیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو دنیاوی کتاب کیا مقابلہ کرے گی؟
اس لیے کہ جو کتابیں عالم وجود میں آتی ہیں وہ ایک خاکی انسان تحریر کرتا ہے، جمع کرتا ہے. کوئی کسی کتاب کا مصنف ہوتا ہے، کوئی کسی کتاب کا مؤلف ہوتا ہے، لیکن قرآن کو کسی نے نہ جمع کیا، نہ اس کا کوئی مؤلف ہے، نہ کوئی مصنف ہے. یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب، وحی کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل ہوئی. پیغمبر اسلام آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے، سوروں کی تلاوت کرتے تھے تاکہ دوسروں کو اس کا علم ہو، اور پیغمبر اپنے اصحاب سے تاکید کرتے تھے کہ اسے یاد کر لو، اسے حفظ کر لو. لہذا پیغمبر اسلام اپنی آخری زندگی تک قرآن کو مکمل طور سے امت کے حوالے کیا. اب ظاہر ہے کہ امت اس کی ذمہ دار نہیں ہے. امت میں خصوصاً جو رسول کے جانشین ہیں، جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، وہ قرآن کے محافظ ہیں، قرآن کے عالم ہیں. بہت سی آیات قرآنی ہے، کبھی ان کو راسخون فی العلم کہا گیا، کبھی ان کو امام مبین کہا گیا، کبھی ان کو ومن عنده علم الکتاب کہا گیا، اور کبھی انہیں اہل ذکر سے خطاب کیا گیا. قرآن مجید میں 2 سورے ایسے ہیں جس میں یہ آیت موجود ہے. ایک سورہ نحل اور ایک سورہ انبیاء. 2 سوروں میں یہ آیت نازل ہوئی. ایک ہی آیت ہے، ایک ہی مفہوم ہے آیت کا، لیکن ہے 2 سوروں میں. وہ آیت کیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پوچھو، تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ قرآن کی 2 آیتیں، ایک ہی جملے، ایک ہی مفہوم، لیکن سورہ انبیاء میں بھی یہ آیت ہے، سورہ نحل میں بھی یہ آیت ہے. تو اب اس کا معنی کیا ہوا؟ فَاسْأَلُوا، پس تم سوال کرو اہل ذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. تو اب قرآن الگ، اور قرآن ایک پتہ دے رہا ہے پوچھنے کے لیے. جس سے پوچھا جائے اسے قرآن کہہ رہا ہے اہل ذکر. اب قرآن میں لفظ ذکر قرآن کے لیے بھی آیا. قرآن میں لفظ ذکر رسول کے لیے بھی آیا. جس آیت کو سرنام کلام قرار دیا، اس میں بھی اللہ نے قرآن کو ذکر کہا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو یہاں پر قرآن بمعنی ذکر. دوسری آیت میں ارشاد ہوا کہ ہم نے ذکر کو رسول بنا کر بھیجا. تو ایک طرف ذکر قرآن کو بھی کہا جا رہا ہے، دوسری طرف ذکر پیغمبر کو بھی کہا جا رہا ہے. تو اب اگر آپ اہل ذکر قرآن سے تلاش کریں کہ اہل ذکر کون ہیں، تو وہ قرآن کے جاننے والے اہل ذکر، وہ رسول کے اہل بیت اہل ذکر. اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں.
یہ تم کو بتائیں گے۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو علم قرآن نہیں، قرآن پڑھ لینا یہ اور بات ہے، قرآن کو حفظ کر لینا یہ اور بات ہے۔ یعنی حافظ قرآن تو آپ کو بہت مل جائیں گے، جگہ جگہ مسجدوں پر حافظ قرآن، اور آج کے دور میں تو بغیر حافظ قرآن کے مسجد میں اپائنٹمنٹ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ سال بھر میں ایک مہینہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب امام جماعت کو پورا قرآن پڑھنا پڑتا ہے، تو لہذا ایسا نماز پڑھانے والا مسجد میں معین کیا جائے جو حافظ قرآن ہے، قرآن کو دیکھ کر نہ پڑھے، قرآن کو اپنی یادداشت کی بنیاد پر پڑھے، اور جو یادداشت کی بنیاد پر پڑھتا ہے حفظ کر کے اسی کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے۔ لہذا ایک صحابی رسول نے مسلمانوں کے لیے ایک دروازہ کھول دیا، اور وہ دروازہ ہے تراویح۔ تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے اعلانات سنے ہوں گے کہ کہیں 10 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، کہیں 15 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے، قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے، اور جلد سے جلد قرآن ختم کر لیتے ہیں۔ لیکن ان کی رفتار کتنی ہوتی ہے، ان کی سپیڈ کتنی ہوتی ہے، نہ سننے والے قرآن کو سمجھ پاتے، نہ پڑھنے والا قرآن کو سمجھ پاتا ہے۔ قرآن کو اللہ نے اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تیزی کے ساتھ پڑھو۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَرَتِّلْ قُرْآنَ تَرْتِیلًا، ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، تیز رفتاری کے ساتھ۔ اگر کوئی قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو نہ وہ خود سمجھ سکتا ہے، نہ سننے والا سمجھ سکتا ہے، تو لہذا حافظ قرآن کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک شہر میں سینکڑوں حافظ قرآن آپ کو مل جائیں گے، ایک ملک میں ہزاروں حافظ قرآن مل جائیں گے، اور جب آپ دنیا کا سروے کریں گے تو لاکھوں کی تعداد ہوگی حافظ قرآن کی۔ پھر میں عرض کروں، حافظ قرآن ہونا اور بات ہے، عالم قرآن ہونا اور بات ہے۔ جو علم قرآن رکھتا ہو وہ حافظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی حافظ قرآن عالم قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو حفظ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے اور جو علم قرآن کو جانتا ہے، تو اب اللہ نے جو حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو، تم سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں۔ حافظ قرآن سے پوچھنے کا حکم نہیں دیا، اہل ذکر سے سوال کرنے کا حکم دیا۔ اب میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ سلونی سلونی، جو چاہے پوچھنا ہو پوچھ لو۔ یہ جملے تاریخ میں آپ تلاش کر لیں، اگر کوئی بعد رسول ممبر سے اعلان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ صلوات محمد وعلی یا علی، اللہم صلی اللہ محمد۔ رسول کے بعد اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے تو وہ ذات علی ابن ابی طالب، سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، قبل ان تفقدونی،
قبل اس کے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، زمین کی باتوں کو پوچھو یا آسمان کے راستوں سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جانشین رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ یہی وہ علی ہیں جو کبھی قرآن کے متعلق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ قرآن دن میں نازل ہوا، کون سی آیت رات میں نازل ہوئی، کون سی آیت سفر میں آئی، کون سی آیت حضر میں آئی، کون سی آیت پہاڑ پر نازل ہوئی، کون سی آیت گھر میں اتری، کون سی آیت مسجد میں نازل ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت محکم ہے، کون سی آیت متشابہ ہے، مجھے معلوم ہے کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی آیت منسوخ ہے۔ عزیزوں، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کے ذریعے سے سمجھو جس کو رسول نے سند دی ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے، نہ قرآن علی سے جدا نہ علی قرآن سے جدا۔ ان سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ امت کا تو نظریہ کچھ اور تھا، امت پوچھنا کہاں چاہتی تھی، امت خاموش قرآن کو لے رہی تھی، ورنہ پیغمبر اسلام اپنی دور حیات میں مسلمانوں کو دو چیزوں کی وصیت کر رہے تھے، ایک قرآن کی وصیت، ایک اہل بیت کی وصیت۔ اپنی حدیث میں آپ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے کہ اے مسلمانوں، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے، ایک اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، دوسرے میرے عطرت میرے اہل بیت۔ دیکھو، قرآن نہ اہل بیت سے جدا ہوگا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں۔ حدیث ثقلین پیغمبر کی حیات میں پیغمبر نے مسلمانوں کے درمیان بیان کی، لیکن جب پیغمبر کا آخری وقت آیا تو پیغمبر چاہتے تھے کہ میں تحریر لکھ دوں، قلم و دعوات مانگا، اے مسلمانوں مجھے قلم و دعوات لا کر دو تاکہ میں ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں، ایسی تحریر لکھ دوں جس سے میرے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ عزیزوں، امت نے کیا پیغمبر کو قلم دعوات دیا؟ پیغمبر کے اصحاب میں پہلے ہی سے یہ پلاننگ تھی کہ پیغمبر کے بعد ہم اہل بیت کو چھوڑ دیں گے۔ پیغمبر قلم و دعوات مانگ رہے تھے اور جواب کیا مل رہا تھا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یعنی جانتے تھے کہ پیغمبر کتاب خدا کے ساتھ اپنے اہل بیت کا ذکر تحریر کر دیں گے، تحریری سند دے دیں گے، تو لہذا اصحاب نے معاذ اللہ پیغمبر پر ہذیان کی تہمت لگائی کہ ان پر بخار کا غلبہ ہے، یہ بخار میں ہذیان کہہ رہے ہیں، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ تو عزیزوں، تو یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کو قبول نہیں کیا، قرآن سے متعلق اعلان کیا کہ ہمارے لیے بس کتاب خدا کافی ہے۔
لیکن یہ اہل بیت جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو تم سوال کرو اگر نہیں جانتے ہو ان لوگوں سے جو اہل ذکر ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ مولا علی اہل ذکر میں پہلی فرد ہے، لیکن صرف مولا علی پہلی فرد نہیں بلکہ اہل ذکر 12 امام ہیں۔ ہر دور میں ہر زمانے میں ایک اہل ذکر اللہ کی طرف سے جب ضرورت پڑے تو ان کی طرف رجوع کرنا، ان سے سوال کرنا، یہ تمہیں سوالوں کے جواب دیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ مجھے تفصیلات میں نہیں جانا ہے، ابھی یہاں کے بعد بانیان مجلس بشارت مہندی صاحب کے عزا خانے میں بھی 9 بجے ایک مجلس عزا ہوگی، لہذا چند جملے اور۔ ایک اہل ذکر نہیں، 12 اہل ذکر، علی اپنے زمانے کے اہل ذکر، امام حسن مجتبیٰ اپنے دور کے اہل ذکر، امام حسین یہ اپنے زمانے کے اہل ذکر، امام زین العابدین یہ اپنے دور کے اہل ذکر، امام محمد باقر علیہ السلام یہ اپنے دور کے اہل ذکر، امام جعفر الصادق علیہ السلام یہ اپنے زمانے کے اہل ذکر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ اپنے زمانے کے اہل ذکر، امام علی رضا علیہ السلام یہ اپنے زمانے کے اہل ذکر، امام محمد تقی جواد یہ اپنے دور کے اہل ذکر، امام علی رضا علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام یہ اپنے دور کے اہل ذکر، امام حسن عسکری علیہ السلام یہ اپنے دور کے اہل ذکر۔ اور آج دنیا اہل ذکر سے خالی نہیں ہے، ہمارے زمانے کا امام پردے غائب میں ہے۔ بس عزیزوں، 2 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، اہل ذکر مولا علی سے لے کر آخری امام تک یہ پورے 12 امام اپنے دور کے اہل ذکر ہے۔ ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو، یہ تمہیں بتائیں گے ہر شے کے بارے میں۔ اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے دور میں بے پناہ علوم کے بارے میں علم ہو جائے گا، اور یہ علوم جو آل محمد کے علوم ہیں ان سب کا سرچشمہ قرآن ہے، ان سب کا سرچشمہ پیغمبر کا علم ہے۔ اس لیے کہ آل محمد کو جو علم ملا یا تو اللہ کے ذریعے سے قرآن کریم کے ذریعے سے ملا یا رسول خدا کے ذریعے سے ملا، یہی 2 سرچشمے ہیں آل محمد کے علوم کے۔ لہذا یہاں پر میں 2 واقعے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق اور ایک امام حسن مجتبیٰ۔ تاکہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دور کا اہل ذکر کون ہے، ہمارے دور کا باب مدینۃ العلم کون ہے۔ علامہ ہلی کا واقعہ کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ علامہ ہلی کے رہنے والے بہت بڑے عالم دین، پائے کے عالم دین گزرے ہیں۔ انہوں نے الفین کتاب لکھی ہے، 2000 دلیلیں مولا کائنات کی خلافت کے لیے، 2000 دلیلیں، الفین اس کتاب کا نام ہے۔ یہ علامہ ہلی، بہت سے لوگ ان سے سوال کرتے تھے، یہ انہیں جواب دیتے تھے۔ ان کا شاگرد امیر علام کہتا ہے
کہ ہم نجف اشرف میں تھے، نصف رات گزر چکی تھی، آدھی رات گزر چکی تھی کہ مجھے آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی حرم میں داخل ہوا، اور حرم میں داخل ہونے کے بعد اس نے مولا علی کے زری تک پہنچنے کی کوشش کی۔ تالے بند تھے، روضے میں جانے کا دروازہ بند تھا، تالا پڑا ہوا تھا، لیکن یہ آنے والا جب روضے کے قریب آیا تو خود بخود تالا کھل گیا، دروازہ کھل گیا، علامہ حلی اندر داخل ہوئے۔ امیر علام کہتے ہیں میں متوجہ ہو گیا، تھوڑی دیر تک مولا علی کے حرم میں علامہ حلی کی بات کرنے کی آواز آتی رہی۔ اس کے بعد علامہ حلی حرم سے باہر آئے، روضے سے باہر نکل گئے، مسجد کوفہ کا رخ کیا۔ یہ پیچھے پیچھے شاگرد بھی جا رہا ہے تاکہ استاد کو پتہ نہ چلنے پائے کہ میرے کوئی پیچھے پیچھے بھی آ رہا ہے۔ علامہ حلی مسجد کوفہ پہنچے، محراب کوفہ میں جا کر دیکھا، امام وقت سے ملاقات کی، اپنے سوال کے جواب لیے، واپس نجف آ رہے تھے، نجف واپس آ رہے تھے کہ امیر علام کو کھانسی آ گئی۔ علامہ حلی نے گھوم کر دیکھا، پوچھا کون؟ امیر علام کہتے ہیں میں آپ کا شاگرد ہوں۔ امیر علام کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ نجف سے ہوں، اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ حرم میں گئے پھر مسجد کوفہ میں آئے؟ تو علامہ حلی جواب دیتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ تم کسی سے میری زندگی میں بیان نہ کرنا۔ بات یہ تھی کہ مجھ سے کچھ ایسے سوال کیے گئے تھے جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ مولا علی یہ باب مدینۃ العلم ہیں، چل کر ان کے روضے میں ان سے جا کر سوال کریں اور مولا علی مجھے جواب دیں۔ جیسا کہ تم نے دیکھا کہ حرم کا دروازہ بند تھا، لیکن جب میں پہنچا تو دروازہ کھل گیا، میں اندر داخل ہوا، میں نے ذریعہ اقدس سے خطاب کیا تو مجھے جواب ملا، اے حلی تمہارے زمانے کا امام اس وقت مسجد کوفہ میں ہے، جو پوچھنا ہے جا کر اس سے سوال کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر مولا علی جو علامہ حلی سے ذریعہ اقدس سے کلام کر رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ علامہ حلی کو وہیں جواب دے دیتے؟ نہیں، مولا کو بتانا تھا کہ ہر دور کا اہل ذکر الگ ہے، ہر دور کا باب مدینۃ العلم الگ ہے۔ میں اپنے دور کا باب مدینۃ العلم تھا، میں اپنے دور کا اہل ذکر تھا، لیکن اس وقت زمانہ تمہارے زمانے کا امام کا ہے، لہذا جو سوال کرنا ہے جا کر اپنے زمانے کے امام سے سوال کرو۔ صلوات محمد وعلی۔ اور اس کے بعد علامہ حلی کہتے ہیں کہ مجھے امام نے خبر دی تھی کہ ہمارے زمانے کا امام مسجد کوفہ میں محراب میں ہے۔ میں مسجد کوفہ میں پہنچا، اپنے سوال امام کے سامنے رکھے اور میں اپنے زمانے کے امام سے جواب لے کر آ رہا ہوں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ زمانے کا اہل ذکر جو ہر دور میں پایا جاتا ہے۔ بس عزیزوں، ایک واقعہ اور، وہ امام رسول خدا کے دور کا ہے۔ رسول خدا پہچانوانا چاہتے تھے کہ اہل ذکر کون ہے،
جس سے سوال کیا جائے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مدینہ منورہ ہے، مسجد نبوی ہے، پیغمبر مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ کے بڑے نواسے حسن مجتبیٰ اپنے نانا کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک سفید ریش، سفید داڑھی ایک مرد بزرگ پیغمبر کی خدمت میں آئے، آ کر پیغمبر کو سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دیا۔ آنے والا کہتا ہے یا رسول اللہ، میں کچھ آپ سے سوال کرنے آیا ہوں، میں کچھ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ رسول خدا نے کہا کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ میرے فرزند حسن مجتبیٰ سے پوچھ لو۔ اب ذرا غور کریں کہ ایک آنے والا جو ضعیف العمر بھی ہے، سفید داڑھی ہو چکی ہے، اور وہ رسول کی خدمت میں آیا ہے کچھ سوال کرنے کے لیے، لیکن رسول خدا خود جواب نہیں دیتے، اپنے نواسے کی طرح مخاطب کرتے ہیں کہ جو تمہیں پوچھنا ہے وہ میرے نواسے سے پوچھ لو، میرے فرزند سے پوچھ لو۔ آنے والا بھی معرفت امام رکھتا تھا، یہ نہیں کہا کہ ارے میری ضعیفی کا تو خیال کیا ہوتا، میں تو آپ سے پوچھنے آیا ہوں اور آپ اس بچے کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ لیکن آنے والا جانتا تھا کہ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آنے والے نے امام حسن مجتبیٰ سے سوال کرنا شروع کیے۔ امام حسن علیہ السلام نے ایک ایک سوال کا جواب دیا۔ جب سوال کے جواب مل گئے تو یہ بزرگوار بزم رسالت سے جانے لگے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم میرے نواسے کے جواب سے مطمئن ہو گئے؟ تو وہ بزرگوار جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ، جو آپ جواب دیتے وہی آپ کے نواسے نے جواب دیا، میں آپ کی بزم سے مطمئن ہو کر جا رہا ہوں۔ آنے والا اپنے سوال کے جواب لے کر چلا گیا۔ اب تاریخ لکھتی ہے کہ رسول مجمع کی طرح مخاطب ہوئے، اپنے اصحاب کی طرح مخاطب ہو کر کہا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آنے والا بزرگوار کون تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا کہ یہ آنے والا کون تھا۔ تو رسول فرماتے ہیں کہ یہ آنے والا خضر نبی تھے، جناب خضر تھے، جو اکثر ہمارے پاس آتے ہیں اور آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں۔ اب میں یہاں پر رک کر کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے ذرا قرآن کو دیکھیں اور سورہ کہف میں جناب خضر کے واقعے کو پڑھیں کہ اللہ نے جناب خضر کے لیے کیا کہا کہ ہم نے ان کو علم لدنی عطا کیا، جو کوئی نہیں جانتا تھا وہ علم ہم نے خضر کو دیا۔ خضر وہ ہیں کہ جن کے پاس جناب موسیٰ کو بھیجا، اے موسیٰ جا کر خضر سے علم حاصل کرو۔ تو خضر موسیٰ کے استاد۔ موسیٰ کون؟ قرآن آواز دے گا کہ موسیٰ صاحب کتاب پیغمبر، موسیٰ توریت جن کو اللہ نے دی، موسیٰ جو صاحب شریعت پیغمبر، موسیٰ وہ جنہیں یہودی اپنا نبی مانتے ہیں۔ اب ذرا غور کرو کہ حسن مجتبیٰ کا مرتبہ کیا ہے۔ موسیٰ جیسا نبی جس نبی کا شاگرد بن رہا ہے، وہ نبی خضر اہل بیت کے در پر آ کر اہل بیت سے سوال کر رہا ہے اور اہل بیت اس کو جواب سوال دے رہے ہیں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، یہ ہے
یہ ہے عظمت امام حسن علیہ السلام، یہ ہے امام حسن علیہ السلام کا مرتبہ۔ رسول نے پہچانوایا کہ دنیا پہچان لے کہ اہل ذکر کون ہے، میرے بعد تم کس سے سوال کرو۔ علی اپنے دور کے اہل ذکر ہیں، امام حسن مولا علی کے بعد اہل ذکر، اور اس کے بعد امام حسین اہل ذکر۔ عزیزوں، یہ وہ امام حسن علیہ السلام ہیں جو نواسہ رسول، بڑا شہزادہ امام حسن علیہ السلام، جن کے لیے پیغمبر نے احادیث ارشاد فرمائی۔ کبھی ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ ابوہا خیرہما، اور ان کے ماں باپ ان دونوں سے افضل ہے۔ یہ ہے عظمت امام حسن، عظمت امام حسین۔ رسول انہیں سردار جوانان جنت فرما رہے ہیں۔ کبھی ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں چاہے کھڑے ہوئے ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رسالت کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، پیغمبر نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں چاہے کھڑے ہوئے ہوں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا حسن سلو کر کے بیٹھ جائے تب بھی یہ امام ہے، اگر میرا بیٹا حسین جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے جب بھی یہ امام ہے، تو نہ ان کی سلو میں شک کرنا، نہ ان کے قیام میں شک کرنا، جیسا ضرورت ہوگی ویسا یہ عمل کریں گے۔ یہ تو سیرت رسول ہے، رسول نے بھی سلو کی، رسول نے بھی جہاد کیا، اور اللہ نے رسول کی سلو کو، جو سلو حدیبیہ میں ہو رہی تھی، کھلی ہوئی فتح سے قرار دیا۔ قرآن مجید کا سورہ فتح نازل ہوا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے رسول ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی۔ رسول سلو کر رہے تھے اور اللہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی، تو گویا بتا دیا کہ دیکھو جب رسول سلو کرے تو وہ سلو نہیں بلکہ کھلی ہوئی فتح ہوتی ہے۔ تو اب اگر نواسہ رسول اپنے دور میں اپنے دور کے ظالم اور باطل سے سلو کر لیں تو امام حسن علیہ السلام کی سلو میں شک نہ کرنا۔ امام حسن علیہ السلام نے سلو کی، بیٹھ گئے، 10 سال خاموش رہے۔ سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا۔ رسول کا بڑا نواسہ شہادت کے درجے پر فائز ہوا۔ میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، بس 2 جملے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، زہر کا اثر امام کے بدن میں پھیلا اور امام کے جگر کے 72 ٹکڑے تشت میں گرے۔ ہمارا دوسرا امام زہر کے اثر سے تڑپ رہا تھا، لیکن بھائی حسین موجود تھے، زینب جیسی بہن، ام کلثوم جیسی بہن موجود تھی۔ اسی حالت میں آپ نے آواز دی، ذرا میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ۔ عزیزوں، آج آپ امام حسن علیہ السلام کو ان کے بیٹے قاسم کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے آواز دی، میرے بیٹے قاسم کو بلاؤ۔ جناب قاسم ابھی 3 سال کے ہیں،
बाप के करीब आए। बाप ने बेटे को देखा, आवाज़ें गिरिया बुलंद हुई। बेटे ने बाप को देखा, रोना शुरू किया। उसी हालत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने एक तावीज़ बाजू पर बांध दिया और कहा, ए बेटा कासिम, जब कोई सख्त वक्त पड़े तो अपने बाजू से तावीज़ को खोल लेना और उस पर अमल करना। बस अजीज़ों, वो वक्त भी आ गया कि जब शब-ए आशूर हुसैन महज़र शहादत पढ़ रहे थे, अपने असहाब को इजाज़त दे रहे थे कि ये रात की तारीकी है, जिसका दिल चाहे चला जाए, हमारे बच्चों के हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाए। लेकिन जब हुसैन ने रोशनी की तो तमाम असहाब हुसैन अपने मकाम पर नजर आए। अज़ीज़ों, हुसैन ने खबर दी कि कल यौम शहादत है, कल हम सब मारे जाएंगे, हम सब शहीद किए जाएंगे। बस अज़ीज़ों, जनाब कासिम अपनी चचा की गुफ्तगू को सुन रहे थे कि एक मर्तबा चचा की खिदमत में एक सवाल करते, चचा जान, क्या मेरा नाम महज़र शहादत में नहीं है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, बेटा कासिम ये बताओ कि मौत तुम्हारे नज़दीक कैसी है? चचा जान, मौत हमारे नज़दीक शहद से ज़्यादा शीरी है। जब ये जवाब सुना तो आपने फरमाया, ए बेटा कासिम, कल तुम भी मारे जाओगे और तुम्हारा ये कमसिन भाई अली असगर भी मारा जाएगा। जनाब कासिम ने अपनी शहादत की खबर सुनी, खुश हो गए। लेकिन जब अली असगर का नाम आया तो जनाब कासिम तड़प गए, ए चचा जान, क्या दुश्मन खेमे में आ जाएंगे? नहीं, खेमे में मेरे होते हुए कोई दुश्मन मेरे होते हुए खेमे में नहीं आएगा। अली असगर को मैं अपनी आगोश में लेकर जाऊंगा, अली असगर के लिए सवाल आप करूंगा। अली असगर शहीद किए जाएंगे। बस अजीजों, शब-ए आशूर गुजरी, आशूरा की सुबह नमूदार हुई। हुसैन के जानिसार दर्जे शहादत पर फायज होते रहे। एक एक जानिसार कुर्बानी अपनी पेश करता रहा जब तक कि असहाब व अंसार रहे। औलाद हुसैन मैदान में नहीं गई। लेकिन जब असहाब व अंसार शहीद कर दिए गए तो अब औलादों की बारी आई। कभी अकील के फर्जंद मैदान में जा रहे थे, कभी जाफर के फर्जंद मैदान में जा रहे थे, कभी अली के फर्जंद। आनो मोहम्मद की मैयतें आ गई। अज़ीज़ों, जनाब कासिम देख रहे हैं, आनो मोहम्मद की मैयतें आ चुकी। चचा की खिदमत में कासिम आते हैं, ए चचा जान, मुझे भी मरने की इजाज़त दे। हुसैन कहते, अभी ठहरो। अरे इधर बार बार इजाज़त मांग रहे हैं, उधर हुसैन इजाज़त नहीं देते। जनाब कासिम सोच रहे हैं कि मेरा चचा मुझे शहादत की खबर दे चुका है, लेकिन क्या वजह है कि मुझे चचा मरने की इजाज़त नहीं देते, जंग की करने की इजाज़त नहीं देते। एक मर्तबा खेमे में आए, सुतूने खेमा से टेक लगा कर बैठ गए, गिरिया करना शुरू किया। अरे इसी दौरान जनाबे कासिम को ख्याल आया, अरे जब मेरे बाबा का आखिरी वक्त था तो मेरे बाबा ने मेरे बाजू पर तावीज़ बांधा था, कहा था बेटा कासिम, जब तुम्हारे ऊपर सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज़ को खोल कर पढ़ लेना। जनाबे कासिम ने बाजू से तावीज़ को खोला। अब जो देखा
وہ تعویذ نہیں تھا بلکہ بابا کی وصیت تھی، اے بیٹا قاسم یہ تعویذ تم اس وقت کھولو گے جب میرا بھائی نرغ آدھا میں گھرا ہوگا۔ اے بیٹا قاسم اگر میں موجود ہوتا تو میں اپنے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر دیتا۔ اے بیٹا قاسم میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزوں، جناب قاسم وہ تعویذ کو لے کر خوشی خوشی اپنے چچا کی خدمت میں آئے۔ اے چچا جان یہ میرے بابا کی تحریر، میرے بابا کی تحریر۔ حسین نے بھائی کی تحریر کو لیا، آنکھوں سے لگایا، دہن سے بوسہ دیا اور اس کے بعد بھتیجے کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ تاریخ کے جملے ہیں کہ چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کر زمین پر گر پڑے۔ حسین کو ہوش آیا، بھتیجے کا ہاتھ پکڑا، خیمے میں لے کر آئے، بھائی کا امامہ سر پہ رکھا، دوش پر ردا ڈالی، گریبان کو چاک کیا۔ عزیزو یہ گریبان کیوں چاک کر رہے تھے؟ تاکہ فوج یزید سمجھ لے کہ یہ جو آ رہا ہے 13 سال کا نوجوان یہ یتیم ہے، اس کے باپ زندہ نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا۔ قاسم میدان جنگ میں آئے، جنگ کرنا شروع کی۔ ارزق شامی، شام کا پہلوان یزیدی لشکر سے پسرے ساتھ کہتا ہے کیا دیکھ رہا ہے، جاؤ جا کر اس جوان کو، اس کے ماں کو، اس کے جوان کے ماتم میں رلا دو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ارزق شامی میدان میں خود نہیں آیا، ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے قتل کیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، 7 بیٹے مارے گئے۔ اب ارزق شامی جناب قاسم کے مقابلے پر آیا۔ 13 سال کا جوان، بہادر، ایک نامی پہلوان، لیکن جناب قاسم نے وہ حملہ کیا کہ ارزق شامی کو قتل کیا۔ لیکن عزیزوں ایک مرتبہ جناب قاسم پر چاروں طرف سے حملہ ہوا، قاسم سے گھوڑے پر حملہ نہ گیا، ارے گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، آواز یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا جان میری مدد کے لیے آئیے۔ حسین چلے۔ بس عزیزوں یزیدی لشکر بھاگا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، درمیان میں لاش قاسم، گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم کا لاشا پامال ہو رہا تھا۔ قاسم کے جسم پر جب گھوڑے کی ٹاپ پلتی تھی، قاسم کہتے تھے اے چچا مدد کے لیے آئیے۔ جب حسین لاش قاسم پر پہنچے تو قاسم کی روح گلشن جنت کو پرواز کر چکی تھی۔ حسین آواز دیتے ہیں اے بیٹا قاسم، ارے تم اپنے چچا کو مدد کے لیے بلاتے رہے، تمہارا چچا تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ قاسم جب خیمے سے چلے تھے تو پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے۔ اب حسین قاسم کی لاش کو لے کر چلے تو سینے سے سینہ ملا تھا، پیر زمین پر خط دیتے جاتے تھے۔ لاش قاسم بیویوں کے درمیان آئی، ارے بیویوں نے آواز بلند کی، واہ قاسمہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔